آج دورہ قرآن کا لیکچر نہیں ہے کیونکہ بھائی نے کہا تھا کہ آج 9-10 محرم پر ہی گفتگو کرنی، تو اسی چیز کو کے تناظر میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن سینٹرک رہ کے بات کرنا اس تحریک کا بھی خاص ہے، اس کلاس کا بھی، اور ذاتی طور پر میرا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بابا صاحب نے یہ بالکل ٹھیک کہا ہے کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حق آگے بنا لا الہ است حسین۔ مطلب یہ کہ یہ شعر آپ نے اتنی مرتبہ سن لیا ہوگا، اس پر میں کیا گفتگو کروں۔ اس شعر میں بابا صاحب کہتے ہیں، خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ دین خود حسین کی اپنی ذات ہی ہے، دین کو اگر کہیں پناہ مل سکتی ہے تو وہ حسینیت میں ہی ہے۔ ان کی حقیقت کیا ہے کہ انہوں نے سر دے دیا لیکن کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ حق ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، اس کی بنیاد، اس کی بنا حسینیت ہی ہے۔ اس شعر پر بعد میں گفتگو کریں گے اگر وقت نے اجازت دی تو۔ میں آج آپ سے صرف ایک ہی چیز پر گفتگو کرنے کا خواہش مند ہوں کہ یہ تاریخ کا واقعہ اپنی جگہ پر، لیکن قرآن الحکیم کو جہاں اٹیچ کر دیا جائے گا وہاں پر اسٹیپ ٹورڈز حق کا بولنا لازم ہے۔ کہ قرآن الحکیم کی کسی نص کو یا قرآن الحکیم کی کسی آیت کو اگر کسی بھی چیز کے ساتھ منسوب کیا جائے تو لازم ہے کہ اس کے حق میں ہم کھڑے ہیں۔ قرآن الحکیم کی ایک آیت ہے، سورۃ شورى آیت نمبر 23۔ میں صرف وہ سیکٹر پڑھ رہا ہوں جو کوٹ کیا جاتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ ایک آیت کا سیکٹر ہے سورۃ شورى کی آیت نمبر 23 کا۔ اس کا ترجمہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے نہیں کیا کیونکہ اس کے ترجمہ کرتے کرتے ہی، اس کا مفہوم بیان کرتے کرتے ہی تو ایک بڑے بڑے گھپلے ہوئے ہیں، بس وہ آپ کے سامنے یہاں کرنا ہے۔ پھر اگر وقت نے اجازت دی تو انشاءاللہ اس شعر پر بھی بات کریں گے، حسینیت پر بھی بات کریں گے۔ یہ جو آیت کا سیکٹر ہے، اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں آپ سے جو میں رسالت کا منصب نبھا رہا ہوں، جو میں اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ کا تزکیہ نفس کر رہا ہوں، میں اس پر آپ سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔ الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے، کس کے؟ مودۃ فی القربى کے۔ مودۃ فی القربى کا میں نے ترجمہ جان بوجھ کر نہیں کیا کیونکہ یہیں پر تو مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیجیے، قرآن الحکیم کی اس آیت کو صرف غلط کوٹ نہ کیا جائے، اس وجہ سے میں نے صرف یہ سیشن رکھا ہے، ورنہ قرآن کلاس ہی ہوتی ہے آج۔ بات کچھ یوں ہے، ایک گروہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ قریش سے کہیے کہ جو آپ کے ساتھ ہیں ان میں ابو لہب کی ایک شخصیت کو آپ جانتے ہیں، قرآن نے بھی اسے نومینیٹ کیا ہے، اپنے آپ خاندان والوں سے کہیے کہ میں رسول بحیثیت تم میں موجود ہوں۔ چلو یہ بات تمہیں نہیں سمجھ آ رہی تو پھر بھی میرے راستے میں روڑے تو نہ اٹکاؤ، کم از کم جو ہماری قرابت داری ہے اس کا تو خیال کرو۔ اگر تم نے بحیثیت رسول خیال نہیں کرنا تو کم از کم اپنی رشتہ داری کا تو خیال کرو، تو ساتھ نہیں دینا تو مخالف بھی تو کھڑے نہ ہو۔ ایک گروہ نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا، ایک بڑے گروہ نے، ایک گروہ نے یہاں پر قربا سے مطلب یہ لیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے اپنی رسالت کا، یہ جو تمہیں خدمت سر انجام دے رہا ہوں اللہ کی، میں اس کا اجر اس کے سوا کچھ نہیں مانگتا کہ تم اللہ کے قریب آ جاؤ، تمہارا مال کے کائنات کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش ہو جائے۔ اور یہ جو تفسیر ہے یہ قرآن کی ایک اور آیت سے بیک اپ بھی ہوتی ہے، وہ آیت میں نے آپ کے لیے کوٹ بھی کیا سورۃ فرقان کی، وہ بھی میں آپ کو سناتا بھی۔ ایک تیسرا گروہ ہے، اس نے اس کی تفسیر یا اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کچھ یوں کہا کہ رسول خدا کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ میں جو منصب رسالت نبھا رہا ہوں، جو میں اللہ کا رسول بن کر تمہارے درمیان موجود ہوں، جو میں اللہ کی آیات تمہیں سناتا ہوں، تمہارا تزکیہ کرتا ہوں، یہ جو میں کام سر انجام دے رہا ہوں اس کی اجرت صرف اتنی ہی ہے کہ تم میرے قربا سے، میرے رشتہ داروں سے، میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، تم میرے بال بچوں سے محبت کرنا، تم میری آل سے محبت کرنا۔ یہ اس آیت کا جو مطلب لیا جاتا ہے، یہ آیت کا مطلب لینا 100% غلط ہے۔ یہ 100% غلط کیسے ہے یہ آپ کو یہ پورا سیشن سننے کے بعد سمجھ آئے گا۔ دیکھیے، میں کوئی بھی قرآنی آیت آپ کو سنانے سے قبل
ایک میں عقلی دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک ایسا کام جو کہ ہم ایک عام انسان کے حق میں بھی قبول نہیں کرتے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، فرض کریں اس نے ایک خدمت سر انجام دی ہے. وہ خدمت سر انجام دینے کے بعد کہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں نے یہ اللہ کے لیے کام کیا ہے، لیکن تم سے میں یہ اجر مانگتا ہوں، تم میرے بچوں سے محبت کرنا. بچوں سے محبت فطری عمل ہے، سب کو ہوتی ہے. اگر بحیثیت رسول بھی سب یہ کام کریں، ایک اپنے رسول کے ساتھ یہ ایک لیبل لگا دیں کہ رسول نے اپنی رسالت کی قیمت مانگی ہے، رسول نے جو کام کیا ہے اللہ کے لیے اس کی اجرت مانگی ہے کہ میرے بچوں سے محبت کرنا. لیکن یہاں پر بھی آگے دھڑا بازی ہو گئی. کسی نے کہا کہ اس سے مراد سارے اہل قریش، کسی نے کہا کہ نہیں صرف بنو ہاشم ہے، کسی نے کہا نہیں بنو ہاشم بھی نہیں، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور بی بی فاطمہ ہے. اب یہاں پر اس آیت کو اس ہی تناظر میں دیکھنے سے قبل میں آپ کو قرآن کی کچھ آیات سنانا چاہتا ہوں، ذرا میرے ساتھ مل کر دیکھیے. سب سے پہلے سورہ یونس آیت نمبر 72. نوح علیہ السلام کا قول کوٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں نے جو رسالت کا منصب نبھایا ہے اور جو میں 900 سال سے زائد تم میں تبلیغ کرتا رہا ہوں، میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ پر ہے، میں نے اللہ کے لیے کام کیا ہے، اللہ کا منصب نبھایا ہے، میرا اجر اللہ ہی کے پاس ہے، تم سے مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے. مزید دیکھیے سورۃ ہود کی آیت نمبر 29 میں پھر نوح علیہ السلام کا قول کوٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں اپنے اس منصب رسالت کو نبھانے پر تم سے بھی مال تھوڑی نہ مانگ رہا ہوں. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. مزید دیکھیے سورۃ ہود ہی کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ ہود علیہ السلام کا ایک قول کوٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، اس منصب رسالت پر مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے. ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ عقل سے کام لو. کیا میں منصب رسالت کا تم جیسوں سے اجر مانگوں گا؟ میرا اجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے بنایا، جس نے مجھے رسول بنایا. اب آگے دیکھیے سورۃ شعراء آیت نمبر 109، دوبارہ نوح علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ کوٹ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے کہا اپنی قوم سے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں تم سے کسی بھی قسم کا اجر نہیں مانگتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر سارے عالمین کے رب کائنات کے ذمہ ہے، میں تم سے کیا چاہتا ہوں. مزید دیکھیے سورۃ شعراء کی آیت نمبر 127 میں ہود علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ قول کوٹ کرتے ہیں اور وہ بھی اپنی قوم سے کہتے ہیں وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں منصب رسالت نبھانے کے سلسلے میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو مال کے کائنات کے ذمہ ہے. آگے دیکھیے سورۃ شعراء کی آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کا قول کوٹ کرتے ہیں اور وہ صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں تم سے کسی قسم کا اجر نہیں مانگ رہا اور نہ مجھے چاہیے. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. پھر سورۃ شعراء کی آیت نمبر 164 میں لوط علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کوٹ کرتے ہیں قول اور وہ بھی یہی کہتے ہیں وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، مجھے تم سے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں چاہیے. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر مال کے کائنات کے ذمہ ہے جس نے مجھے یہ منصب دیا ہے. پھر سورۃ شعراء کی آیت نمبر 180 میں شعیب علیہ السلام کا قول کوٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پھر یہی فرماتے ہیں کہ اس نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، مجھے تم سے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں چاہیے. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو مال کے کائنات کے ذمہ ہے. آپ ذرا غور کیجئے، تمام رسول تمام نبی تو آگے یہ کہیں کہ مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، میرا اجر رب کائنات کے ذمہ ہے، اور آپ کا اور میرا رسول امام الانبیاء آگے یہ کہے کہ میری رسالت کا اجر یہ ہے کہ تم میری اولاد سے محبت کرنا. آپ ذرا غور کریں، تمام انبیاء آئیں اور وہ یہ کہیں کہ میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اجر چاہیے اللہ سے. اور میرا اور آپ کا آقا و مولا آئے اور وہ یہ کہہ دے کہ مجھے ایک ہی اجر چاہیے تم سے، وہ یہ کہ میرے بچوں سے محبت کرنا، میری آل سے محبت کرنا،
میری قرابت داروں سے محبت کرنا. آپ ذرا ہوش کے ناخن لیجئے. جیسے انہوں نے اپنا جو اللہ پر چھوڑ دیا, انہوں نے اللہ پر نہیں چھوڑا. یہ آپ کو سویرٹی سمجھ آئے گی کہ میں نے خاص طور پر سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کو کوٹ کرتے ہوئے جو غلط ترجمہ کیا جاتا ہے اس کو ٹیکل کرنا کیوں ضروری ہے. بلکہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 21 میں رسول کریم ہی کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ایک کسوٹی دی تھی. وہ کسوٹی سنی. سورہ یاسین آیت 21 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب انہیں بتاؤ کہ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون, اس کی پیروی کیا کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. رسول خدا آقا و مولا آپ کے اور میرے, اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ انہیں بتائیے کسوٹی کے طور پر کہ رسول وہ ہوتا ہے جو تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوتا. تم کیا دے سکتے ہو, اسے اجر چاہیے اللہ سے. یہ کسوٹی بیان کرنے کے بعد آقا و مولا آپ کے اور میرے, اللہ تعالیٰ نے قرآن الحکیم میں نہ جانے کتنی مرتبہ ان کی زبان سے بھی یہ بات نکلوائی. آئیے کچھ میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں. سورۃ انعام آیت نمبر 90 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل, اے محبوب آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا, منصب رسالت پر مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ تو ساری دنیا والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. مجھے یہ منصب دیا گیا, میں نے یہ کام کرنا ہے, مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. سورہ یوسف آیت نمبر 104 پھر آقا و مولا آپ کے اور میرے فرماتے ہیں اب ذرا غور کیجئے گا, اللہ تعالیٰ کا یہ کلام میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آقا و مولا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ, حالانکہ تم ان سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے اپنے منصب رسالت پر. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ذکر ہے, ایک نصیحت ہے. یہ پھر کس وجہ سے تمہیں کبھی کوئی الزام تراشی کر رہے ہیں آپ پر, آپ تو کوئی اجر بھی نہیں ان سے مانگ رہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ان سے کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہے. مزید دیکھیے سورۃ مؤمنون آیت نمبر 72 اللہ تعالیٰ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ام تسألهم خرجا, کیا تم نے ان سے کوئی خراج مانگا ہے, کوئی اجر مانگا ہے؟ اگر پھر مانگا ہے فخراج ربک خیر, تیرے رب کا دیا تیرے لیے کافی ہے. ان سے تم نے مانگنا ہی کیا ہے, وہ خیر الرازقین, وہی بہتر دینے والا ہے. ان سے کیا مانگنا. مزید دیکھیے سورۃ الفرقان آیت نمبر 57 جس کا میں نے پہلے ذکر بھی کیا. اب ذرا یہ دوبارہ پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل, اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر, مجھے تم سے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں چاہیے. الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا, میرا اجر یہی ہے تم میں سے جو چاہے اپنے رب کا راستہ لے, جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ تلاش کرے, اپنے رب کے ساتھ مل جائے, مال کے کائنات کی بندگی میں آ جائے, یہی میرا اجر ہے. اس کے سوا مجھے تم سے کچھ چاہیے نہیں ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا یہ کہہ رہے ہیں. پھر دیکھیے سورہ سبا آیت نمبر 47 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل, اے محبوب آپ ان سے کہیے ما سألتکم من اجر وہو لکم, اگر میں نے کبھی تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو جاؤ تمہیں مبارک, مجھے نہیں چاہیے. ان اجری الا علی اللہ, میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے, مجھے تم سے کیا چاہیے. یہ آپ کے اور میرے آقا و مولا فرما رہے ہیں. مزید دیکھیے سورۃ طور آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا کو مخاطب کر کے ام تسألهم اجرا, کیا تم نے ان سے کوئی اجر مانگا ہے. فہم من مغرم مثقلون, جب تم نے کچھ مانگا ہی نہیں ہے کیوں چٹی کے نیچے آئے پڑے ہیں. ان کو جب کچھ دینا ہی نہیں پڑ رہا تو یہ کیا تاوان کے نیچے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں. پھر سیم آیت سورۃ قلم کی آیت نمبر 46 کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے, سیم بات یہی والی. اب یہ تمام کی تمام آیات جو آپ نے دیکھی ہیں, تمام کے تمام انبیاء اور رسول آئے, انہوں نے یہی کہا مجھے آپ سے کوئی اجر نہیں چاہیے. اور کثیر مرتبہ, نہ جانے کتنی مرتبہ میں نے آپ کے لیے چند آیات کوٹ کی, آپ کے اور میرے آقا و مولا نے بھی یہی بات کی, مجھے آپ سے کوئی اجر نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 21 میں کسوٹی کے طور پر یہ بات کی کہ رسول کوئی اجر نہیں مانگا کرتا. اب ذرا دوبارہ یہ آیت میرے ساتھ پڑھیے سورہ شورا کی آیت نمبر 23 جو اس میں کہا جاتا ہے قل, اے محبوب آپ کہیے لا اسألکم علیہ اجرا, مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى. اب اس کا ترجمہ کیسے یہ کر دیں کہ مجھے تم سے صرف یہی اجر چاہیے کہ تم میرے بچوں سے محبت کرنا پلیز. اب یہ رسول کو کیا بات زیب دیتی ہے. یہ اتنی گھنونی حرکت ہے جو رسول کے ساتھ زیب ہی نہیں دیتی. میں کہتا ہوں رسول ایک عام شخص یہ بات کرتے ہوئے شرما جائے,
کہ میں ایک بڑی خدمت کروں اور میں کہوں میں اللہ کے لیے نہیں کر رہا، پلیز میرے بچوں کے ساتھ محبت کرنا. اس نوعیت کی یہ بات ہے، اور قرآن کی اتنی زیادہ نصوص کی خلاف ورزی کر رہی ہے کہ یہ ترجمہ، یہ مفہوم، یہ تفسیر قابل قبول نہیں ہے. میں نے آج کے سیشن پر خاص طور پر اس آیت پر بات کرنا اس لیے ضروری سمجھا کہ جو تاریخ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور جس بھی رنگ میں بیان کیا جاتا ہے اس پر بات نہیں کی میں نے کبھی اور نہیں کروں گا، کیونکہ وہ ٹھیک ہے، ہمارا جو تمام تر مدعا ہے وہ تو قرآن کو، قرآن کا حق دینا اور دلوانا ہے. تو قرآن الحکیم کی کوئی آیت اگر کوٹ کی جائے گی، قرآن الحکیم کی اگر کوئی نص کوٹ کر کے بات کی جائے گی تو لازم ہو جائے گا ہم خاموش نہ رہیں، اس نص پر ضرور بات کریں کہ رسول خدا نے کسی قسم کی اجرت نہیں مانگی، کوئی اجرت نہیں مانگی. یہ آقا کا مطلب نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ آقا کو زیب دیتا ہے کہ آقا کہیں میں تم میں رسول بن کر آیا ہوں، میں نے تمہارے لیے ساری زندگی اپنی دعائیں مانگی ہیں، میں نے تمہارا تزکیہ نفس کیا ہے، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا ہے، میں نے یہ منصب رسالت نبھایا ہے، اس کے بدلے میں تم میرے بچوں سے محبت کرنا. یہ ایک رسول کو زیب نہیں دیتی بات. ہو سکتا ہے آپ کو سیویریٹی کی بات، اس کی شدت سمجھ آ گئی ہو جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اس آیت کو اگر کوئی کوٹ کرے تو بالکل ناانصافی کرے گا، 100% ناانصافی، 100%، کیونکہ قرآن کی کئی آیات کی خلاف ورزی ہے اور کسی رسول نے یہ بات نہیں کی، کسی ایک رسول نے بھی نہیں. میں نے آپ کو کئی آیات پڑھ کر سنائی. باقی تمام رسول آئیں اور وہ اپنے باپ کو، اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو طاق دیں، وہ کہیں اللہ کے مقابلے میں کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے، اور میرا اور آپ کا رسول آئے اور وہ کہے منصب رسالت کی اجرت یہ ہے کہ میرے بچوں سے محبت کرنا. یہ کیسے کہہ دیا گیا؟ اس کا سوائے اس کے کوئی وجہ نہیں ہے کہ قرآن سے دوری ہے. جب قرآن پڑھا نہیں، سنا نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہمارے 24 گھنٹوں کے گراف میں تو قرآن موجود نہیں. ہماری ساری زندگی میں ہمیں انگلش میں پی ایچ ڈی ہو گئی، کیمسٹری میں ہم ڈاکٹر بن گئے، ہر سبجیکٹ میں ہم نے ایک عبور حاصل کر لیا، قرآن کی باری ہی نہیں آئی. تو ایسا ہی ہوگا، پھر جس کا جی چاہے گا مینیپولیشن کر لے گا. اور ہم یہ سوچنے پر بھی نہیں آئیں گے کہ کیا یہ بات منصب رسالت کو زیب دے رہی ہے جو اس نے کر دی ہے سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے. تو الا المودۃ فی القربیٰ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میرے بچوں سے، میری آل سے، میرے اقربا سے محبت کرنا. یہ اجر رسالت نہیں ہے. البتہ اگر یہ آیت آپ کو پوری طرح سمجھ آ گئی ہے، اب یہ بات سن لیجئے کہ آل رسول سے، آقا کے اقربا سے جنہوں نے آقا کا ساتھ دیا، ان سے محبت تو یقینی طور پر ہر مومن کو ہوگی اور ہونی چاہیے، لیکن بیک اپ پر یہ آیت نہیں ہے، کسی قیمت پر نہیں. البتہ محبت تو ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ظاہر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ محبت کرنا آقا کو اچھا لگے گا، اور ہم ہر وہ کام کریں گے جو آقا کو اچھا لگے گا. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا کے ساتھ محبت کرنا آقا کو اچھا لگے گا، ہم ہر وہ کام کریں گے جو آقا کو اچھا لگے گا. محبت کرنی چاہیے، لیکن قرآن نے ایسا کچھ نہیں کہا، رسول نے ایسی کوئی اجرت نہیں مانگی اپنی رسالت. اب واپس آ جاتے ہیں اس بات پر کہ جو خواجہ صاحب نے ایک شعر آپ کو سنایا ہے اور مجھے بھی سنایا ہے کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین. دین حسین ہی، اور دین کو اگر کہیں پناہ ملی تو وہ حسین ہی. سرداد نہ داد دست در دست یزید، سر تو دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ. حقا کہ بنا لا الہ است حسین. یہ بات بالکل سچ ہے کہ یہ جو لا الہ کا سیغہ آپ پڑھتے ہیں اس کی بنیاد حسین ہی ہے. اگر آپ آخری مصرع سمجھ لیں گے نا، آپ کو شاست حسین، بادشاہ حسین سے لے کے سارا سمجھ آ جائے گا. مطلب کیا ہے؟ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، مجھے اللہ کے سوا کسی کا کوئی ڈر نہیں، مجھے اللہ کے سوا کسی سے کوئی لالچ نہیں، مجھے اللہ کے سامنے اگر کوئی آ جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ زبان سے کہہ دینا آسان ہے، لیکن اس کو نبھانا، اس میں مسلمانیت دکھانا، اقبال کہتے ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ شہادت گہ الفت میں قدم ہے رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو یہ جو بات ہے، آپ کی کوئی سنگیت نہ اتار لے، آپ کو کوئی لالچ دے، آپ کو کوئی ڈرائے اور آپ بک جائیں، یہ یزیدیت. حسین اسی چیز کا نام ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ صرف زبان سے نہیں کہا، اپنے عمل سے ثابت کیا.
یہ جو بات کی جاتی ہے فلو میں آ کر اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ امام علی مقام وہ کوفہ والوں کو بیان کرتے اور وہ سارا ایک سین کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس لیے گئے تھے اور یہ اس چیز کے خواہش مند تھے میری خلافت مجھے بادشاہ بنا دیا جائے اور وہ نہیں بنا رہے. یہ ایک سین کریٹ کر دیا جاتا ہے. میں تاریخ کے واقعات میں نہیں پڑھا کرتا اور نہیں پڑھوں گا ساری زندگی انشاءاللہ. لیکن میں آپ کو اس شعر کے تناظر میں, کیونکہ میرے پیر مرشد نے کہا ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, تو میں اس کو سمجھاتے ہوئے ایک بات ضرور کروں. امام علی مقام کا ایک ہی مقصد تھا, میرٹ پر آؤ. آپ میرٹ پر ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا فانی سے رحلت فرمائی, آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو خاصہ ہے. آقا نے جو نظام دیا, جو تربیت کی, اس کا یہی تو خاصہ ہے کہ اس میں خاندان پرستی نہیں تھی. آج پھر ہم نے شروع کر دی ویسے ہی جیسے ہر قوم نے کی کہ بادشاہ کا بچہ بادشاہ ہوگا, اس کا بچہ بادشاہ ہوگا, شہزادے ہوں گے, باقی ساری قوم رایا ہوگی, وہ عوام الناس ہوگی, وہ پیسے. یہی تو آگے زنجیریں توڑی رسول کریم نے اور ایسی تربیت کی کہ آقا کے بعد جس نے باغ دوڑ سنبھالی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آقا کے خاندان میں سے نہیں تھے, وہ آقا کے بیٹے نہیں تھے, وہ آقا کے رشتہ دار نہیں تھے, آقا کے قبیلے کے بھی نہیں تھے. اب جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحلت فرمائی تو اس کے بعد آپ کا بچہ نہیں آیا, دوبارہ سے فاروق اعظم آئے, ایک نیا خاندان. اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کابینہ بنائی 6 افراد پر مشتمل کہ آپ میں سے آپ ووٹنگ کر لیجئے گا, جس کو زیادہ ووٹ ملے وہ میرے بعد خلیفہ بن جائے. ان 6 میں آپ نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں رکھا تاکہ خاندان پرستی شروع نہ ہو جائے. اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آ گئی, اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بعد میں سلیکشن کی باری نہیں ملی, وہ شہید ہو گئے, اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. یہ دیکھیے ہر آنے والا پیچھے والے کا بیٹا نہیں تھا, خاندان میں سے نہیں تھا. یہی تو زنجیر توڑی تھی رسول کریم نے کہ کوئی خاندان پرستی نہیں ہے, میرٹ پر آئے, جو اس قابل ہوگا اس کو سیٹ دے دی جائے گی. لیکن یہاں پر آ کے جناب امیر معاویہ سے ایک غلطی ہو, ایک شدید غلطی, ایسی غلطی جس کا خمیازہ آج تک امت بھگت رہی ہے. انہوں نے اس چیز کو توڑ دیا کہ میرے بعد سلیکشن ہوگی یا الیکشن ہوگا. انہوں نے خود ہی سلیکٹ کر لیا, اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیا کہ میرے بعد یہ بادشاہ ہوگا. یہ وہ غلطی تھی جو کہ میرٹ پر نہیں آیا. کھڑا ہونا الیکشن میں, اگر سب ووٹ کر دیں تو آپ آ جائیے. یہ اختیار کیسے ہو گیا ایک شخص کو کہ وہ پوری قوم کے سربراہ کو اکیلا ہی چن لے؟ یہ جو غلطی ہوگی جناب امیر معاویہ سے, اس غلطی کو قبول نہیں کیا امام علی مقام نے, اور دیگر صحابہ نے بھی نہیں کیا. لیکن باہر کیا فی الحال بات ہو رہی ہے امام علی مقام کی, تو انہوں نے اس غلطی کو قبول نہیں کیا, اور اس غلطی کو قبول نہیں کیا آخری دم تک. ان کا مطالبہ صرف یہ تھا میرٹ پر ہو, نظام کیوں توڑ رہے ہو, بادشاہت کو دوبارہ سے شروع کیوں کر رہے ہو. یہ کہاں سے آ گیا کہ بادشاہ کا بچہ بادشاہ ہوگا اور باقی ساری رایا ہوگی؟ یہ کون سی دوڑ آپ نے شروع کر دی ہے؟ الیکشن کروائیں, اگر یہ الیکٹ ہو گیا تو بیٹھ جائے. اب وہ جانتے تھے اگر الیکشن ہوں گے تو کون اسے جیتنے دے گا, یہ تو امام علی مقام ہی جیتیں گے. یہ جو ایک فلسفہ تھا کہ میرٹ پر آؤ, جو رسول کریم نے ایک نظام دے دیا ہے کہ بادشاہ کا بچہ بادشاہ نہیں ہے, کوئی خاندان پرستی نہیں, پیر کا بچہ پیر نہیں ہے, کوئی خاندان پرستی نہیں, استاد کا بچہ استاد نہیں ہے, کوئی خاندان پرستی نہیں, جو جس قابل ہوگا اس کو وہ منصب دے دیا جائے. اس چیز کو توڑ دیا گیا تھا جس کے خلاف امام علی مقام کھڑے ہو گئے اور تا دم آخر کھڑے رہے. اس فلسفے کو میرا خیال ہے کہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا, اور ظاہر ہے اگر یہ آپ سن لیں گے تو بہت سی مسندیں گر جائیں گی, پھر تو آپ کو بہت کچھ بدلنا پڑے گا, سب کچھ میرٹ پر لانا پڑے گا. اور یقین جانیے اب اس فلسفے کو تو میں چونکہ بیان کرنے کے لیے یہاں بیٹھا نہیں ہوں, اس کے لیے تاریخ کے حوالے دینے پڑیں گے, یہ میری ٹیسٹ کے خلاف. باہر کیف امام علی مقام کے اگر آپ ہی میری طرح پیروکار ہیں تو حسینیت اسی کا نام ہے کہ میرٹ پر آئیے, اور اللہ کے سوا نہ کسی کا ڈر ہوگا, نہ کسی سے کوئی لالچ ہوگا, اور دل و جان سے اور زبان سے یکلخت کہیں گے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمارے سوچوں کا, ہماری انٹینشنز کا رخ موڑ سکے. جو ہوگا اللہ کو سوچ کر.
ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا بعد إذ هديتنا وهب لنا وهب لنا من لدنك رحمة من لدنك رحمة إنك إنك أنت الوهاب. أنت الوهاب.